اللہ کے نے فرمایا کہ جس میں 3 خصلتیں پائی جائیں وہ منافق ہے. اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور جب وہ بولتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس میں خیانت دی جائے، ایک اور روایت میں یہ بھی آتی ہے کہ جب خیانت اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اگر کسی انسان میں کوالٹیز، یہ بری کوالٹیز پائی جاتی ہیں تو اس انسان کو جاننا چاہیے کہ یہ منافقت میرے اندر پائی جا رہی ہے. اگر یہ 3 کوالٹیز نہیں پائی جا رہی اور ایک پائی جا رہی ہے تو وہ سمجھ لے کہ میں 33% منافق ہوں. اگر 2 پائی جا رہی ہے تو دین 66% منافق ہوں. اور اگر تینوں پائی جا رہی ہیں تو 100% منافق ہوں. تو یہ انسان خود اپنے بارے میں سوچے، اپنے بارے میں فکر کرے. مائی سیلف اور آپ لوگ کسی پہ فتوے لگانے والے نہیں کہ تم منافق ہو، تم میں یہ چیز پائی جاتی ہے. ہم لوگ نہیں ہیں. یہ انسان ہر بندہ اپنے بارے میں خود سوچے کہ میرے سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا جس سے جو نفاق کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. صرف نیت کرنا ضروری ہے، اگر دل میں کرنا تو بس کافی نہیں ہوگا. جی دل میں کرنے کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. انکریزنگ نالج دعاز، رب زدنی علما. ٹھیک ہے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ٹھیک ہے. اس طرح مختلف دعائیں ہیں. اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا نا کہ وقل رب زدنی علما، آپ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے نالج دے. اور نالج از بیوٹیفل. ٹھیک ہے. جو کہ انسان کو گمراہی سے نکالتا ہے، کنفیوژنس کے دور میں اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے، اس کو کانفیڈنس دیتا ہے، اس کو اطمینان والا رکھتا ہے. سو مائی ریکویسٹ ٹو آل آف یو از نالج گین کریں. اور نالج، طلب العلم کے بہت رتبات ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں. فرشتے اس پہ پر بچھا لیتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اربوں خربوں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ایک عالم کا کمپیریزن عابد سے کیسا ہے؟ جیسے عابد ستاروں کی طرح ہے اور عالم چودھری کے چاند کی طرح ہے. تو نالج بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ عبادت سے تو آپ اپنے آپ کو بینیفٹ کر رہے ہیں، لیکن نالج سے آپ اپنے آپ کو اور پوری امت کو بینیفٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. Telling everyone that you offer prayers also hypocrisy, being proud on it. دیکھیں اپنی نیکیوں کو اتنا چھپائیں، اس طرح چھپائیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. جو شخص اس اصول پہ عمل کر لینا وہ انشاءاللہ اپنے بارے میں بوسٹ نہیں کرے گا کہ میں بڑا یہ ہوں، میں بڑا وہ ہوں. جس سے انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے نا، اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح سے چھپائیں. اور اپنے جو اعمال ہیں کسی پہ ظاہر نہ کریں. آپ کو پتہ ہے سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں اور صبح جب مسجد آتے تو اپنی آنکھوں کو اس طرح مل رہے ہوتے، ایسے مل کے آتے کہ ایسے لوگوں کو محسوس ہو کہ ہم ابھی سو کے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ رات کو تہجد میں جاگا کرتے تھے. ٹھیک ہے. سلف صالح اپنے گناہوں کو اپنے نیک اعمال کو چھپایا کرتے ہیں. حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، ان کے بارے میں جو اہل البیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت علی کے ڈسینڈنٹس ہیں. اور ان کے بارے میں ایک چیز بڑی مشہور تھی، غلط مشہور تھی، کہ وہ خرچ نہیں کرتے، وہ کنجوس ہیں والعیاذ باللہ. ٹھیک ہے. تو جب حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی تو جب جنازہ دیا جا رہا تو ان کے کمر پہ نشان تھے جیسے وہ کچھ بھاری چیزیں اٹھاتے تھے اپنی کمر پہ. اور ان کی وفات کے بعد 100 سے زیادہ گھرانے نکل آئے کہ ہمیں آج رات کو کھانا نہیں ملا، راشن نہیں ملا. جو شخص رات کو ہمارے گھروں میں راشن دیا کرتا تھا وہ شخص آج نہیں آیا. اور ان کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ یہ تھے وہ شخص جو کہ اپنے کندھوں پہ راشن اٹھا کے لوگوں اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں راشن کو ڈراپ کیا کرتے تھے. اور حالانکہ پوری معاشرہ کرتا کہ آپ کنجوس ہیں اور آپ خرچ نہیں کرتے، لیکن لوگوں کو نہیں کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں 100 خاندان سپورٹ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہا انہوں نے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً یہ عمل کرتے رہے حتیٰ کہ وفات ہو گئی ان کو. تب وفات کے بعد پتہ چلا کہ یہ زین العابدین رحمہ اللہ تھے. یہ ہے اپنے گناہ، اپنے نیکیوں کو چھپانا. اور اندھیرے کا صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. وہ جو ایک شخص ہوگا نا، جو کہ جس کو 7 لوگوں میں سے ایک شخص ہوگا جس کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، وہ کیا کہتا ہوگا؟ وہ صدقہ دیتا ہوگا ایک ہاتھ سے، اس کو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہوگا، اتنی خاموشی سے صدقہ دیتا ہوگا. ہاؤ ٹو ڈیل ود وسواس ان نماز، میں نے کچھ دن پہلے اس کا رپلائی کیا تھا، آپ پچھلے سیشنز میں انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں، اور میری ایک اور بھی ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اوکے جی، اوکے، اور بھی بہت سارے کوشچنز آ رہے ہیں، لیکن آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو لیو انشاءاللہ تعالیٰ. اٹس آلریڈی 11:45 ہیئر ان اسلام آباد پاکستان. جزاکم اللہ خیر فار آل آف یو جو کہ اس سیشن کو انہوں نے سنا اور ٹیون کیا. آئی ایم سوری اف آئی پرولونگ دا سیشن، یا میں نے تھوڑا سا آج کوئی ایسے الفاظ منہ سے نکل گئے ہوں جو کہ ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ میری آج کچھ طبیعت ابھی میں کچھ ڈاؤن فیل کر رہا تھا.
ایم ریلی سوری فار دیٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا علم کو سیکھنا قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو علم نافع بنا دے. اللہم انا نسألک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن دعوت لا یستجاب لها. اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو علم نافع بنا دے اور ہم سے راضی ہو جائے, اور ہمیں واقعتاً متقی شخص بنا دے, جو کہ روزوں کا مقصد ہے. ہم جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں صبح فجر سے لے کے مغرب تک, اس میں ہم حلال چیزیں نہیں کھاتے نا, حلال چیزیں ہم لوگ نہیں کھاتے. بریانی ہے, روزہ ہے, پانی ہے, نہیں پیتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے رب کا حکم ہے, ہمارے رب نے ہمیں منع کیا ہوا اس چیز سے. ٹھیک ہے, ہم حلال چیزوں سے رک رہے ہیں اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں, ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ میرے بندو تم ایک مہینے کے لیے حلال سے روک گئی, اپنا ہاتھ تم نے روک لیا میرے حکم کو مانتے ہوئے, تو تم باقی 11 مہینے میں حرام سے نہیں رک سکتے میرے بات مانتے ہوئے. تو ہم کیا حرام سے نہیں رک سکتے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہوئے؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ ٹریننگ ہے ہمارے لیے کہ ہم حلال کو چھوڑیں کچھ ٹائم کے لیے. ایون ابھی میرے گھر میں سب سو رہے ہیں, میں اگر فریج میں جاتا, اگر فار ایگزامپل دن کا ٹائم ہو اور گھر میں سب سو رہے ہوں, میں فریج میں جا کے کچھ کھاتا نہیں ہوں. جو ہم سے 99% لوگ نہیں کھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ٹھیک ہے لوگ نہیں دیکھ رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے, روزے میں نہیں کھا سکتا. تو جب حلال چیزیں جو کہ مغرب کے اذان کے بعد ہم پہ حلال ہو جائیں گی, ابھی حرام ہے ٹیمپریریلی, حالانکہ صاف اور طاہر ہے, جن کو میں بھی نہیں کھا سکتا, تو جو حرام چیزیں ہیں, جو منہ سے برا بولنا ہے, جو کہ شراب ہے یا میوزک ہے یا فحاشی کا دیکھنا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کلمات ہیں یا نماز کا چھوڑنا ہے, اس سے میں کیوں پیچھے ہٹ رہا ہوں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان احکامات رمضان کے علاوہ بھی عمل کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اور ہم سب کو الفردوس الاعلیٰ میں داخل فرمائے. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.